اچھا، ہوتا یہ ہے کہ ہم میں سے 99% لوگ یہ غلطی کرتے ہیں جو اب میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں یا کہنے جا رہا ہوں۔ وہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم سیلز پہ توجہ دیتے ہیں، بہت زیادہ دیتے ہیں۔ کوئی بھی اپنی سیلز پہ توجہ کم نہیں کرنا چاہتا۔ ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے اور خواہش ہوتی ہے کہ میرا مال زیادہ سے زیادہ بکے۔ اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک محنت کرتے ہیں۔ ہم مارکیٹ میں رہتے ہیں، ہم دکانداروں سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم دکانداروں سے ملتے ہیں اور اچھے طریقے سے ملتے ہیں۔ ہم اپنے پہناوے پہ بھی توجہ دیتے ہیں، ہم اپنے بولنے کے انداز پہ بھی توجہ دیتے ہیں، اور جتنی کہ کسی بندے کی استطاعت یا حیثیت ہوتی ہے اس کے مطابق اچھی سواری پہ بھی جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اپنی توجہ اپنی پروڈکٹ کی پیکنگ پہ بھی دیتے ہیں کہ یار خوبصورت ہو، ہم مہنگی پیکنگ لگاتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں رکھتے۔ ہم اپنی پروڈکٹ کی فنیشنگ پہ بھی بہت توجہ دیتے ہیں، ہم اپنی فیکٹری مشینوں پہ بھی توجہ دیتے ہیں، ہم سیلز مین بھی ہائر کرتے ہیں، ان کو اچھی تنخواہ بھی دیتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بہت سارے کاروبار جو ہیں وہ جلدی فلاپ ہو جاتے ہیں، بہت جلدی فلاپ ہو جاتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا جلدی، ایک ہوتا ہے بہت جلدی فلاپ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو پوری توجہ ہے وہ سیلز کے اوپر ہے کہ ہم بیچ دیں، کسی طرح بک جائے۔ دکانداروں پہ محنت فل ٹائم جاری ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ یار دکاندار ہمارا پروڈکٹ بیچ نہیں رہا، ہمارا پروڈکٹ مارکیٹ میں نکل نہیں رہا، نکاسی نہیں ہے۔ دکاندار یہ کہتا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کوئی لیتا نہیں ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم دکاندار پہ انحصار کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ ہماری پروڈکٹ بیچے گا۔ دکاندار کبھی بھی پروڈکٹ نہیں بیچتا۔ دکاندار تو میڈیم ہے، میڈیم مطلب ٹول ہے، ٹول کہوں تو مڈل مین ہے، کمیشن ایجنٹ ہے۔ اس کے پاس بہت سارے لوگ اور بہت ساری کمپنیاں اپنا مال رکھ جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر لوگ جا کے ڈیمانڈ کرتے ہیں مجھے فلاں چیز دے دو۔ جو دکاندار سے مانگیں گے وہ دکاندار دے دے گا اس کو۔ آپ کی پروڈکٹ دکاندار سے کوئی مانگتا ہی نہیں تو وہ دے کس کو؟ اور اس کو کیا پڑی ہے کہ زبردستی آپ کی پروڈکٹ کسی کو بیچے؟ لیکن دکاندار وہاں پہ آپ کی سیلز کرنے کے لیے تو بیٹھا ہے، وہ آپ کی مارکیٹنگ کرنے کے لیے تو نہیں بیٹھا نا۔ جب تک کاروباری لوگ حضرات سیلز میں اور مارکیٹنگ میں فرق کرنا نہیں سمجھیں گے نا، تب تک کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہم ہر چیز کے لیے بجٹ رکھتے ہیں، ہر چیز کی۔ فیکٹری کرائے پہ لیتے ہیں، یا اگر جگہ اپنی ہے تو اس کا رنگ روغن پہ پیسہ لگاتے ہیں، بجلی کی وائرنگ بہت اچھی کرتے ہیں۔ ہم مشینیں لے کے آتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جہاں سے اچھی مشین ملے وہ لے کے آئیں تاکہ آپ کا مال اچھا ملے۔ آپ ملازم رکھتے ہیں اپنے کام کو چلانے کے لیے، اپنی پروڈکٹ کو بنانے کے لیے۔ سیلز مین ہائر کرتے ہیں، اس کو سیلری دیتے ہیں، موٹر سائیکل، رکشا یا کیری ڈبہ یا پک اپ دیتے ہیں، اس میں پیٹرول ڈلواتے ہیں۔ ہر چیز کے لیے بجٹ رکھتے ہیں ہم نا، پیسہ رکھتے ہیں۔ اگر ہم بجٹ یا پیسہ نہیں رکھتے تو مارکیٹنگ کے لیے نہیں رکھتے۔ جب تک آپ کی پروڈکٹ لوگوں کے دماغوں میں نہیں گھسے گی نا، وہ دکاندار سے جا کے نکلے گی۔ آپ اکثر مثالیں سنتے بھی ہوں گے، دیتے ہوں گے، یار فلاں کمپنی کا مال تو دھڑا دھڑ بکتا۔ دکاندار کہتا نہیں یار تمہاری پروڈکٹ نہیں بکتی، گاہک آ کے فلاں بندے کی پروڈکٹ مانگتا ہے۔ تو گاہک کو کیا پتا کہ فلاں کمپنی کی مارکیٹ اس دکان پہ پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو پتا ہے کہ فلاں کمپنی کے پروڈکٹ فلاں دکان پہ پڑا ہوگا؟ اگر آپ کو پتا ہے تو ہی جا کے مانگیں گے نا۔ ان کو پتا کیسے چلا؟ ان کو پتا چلا مارکیٹنگ سے، جو کہ اس کمپنی نے، اس پروڈکٹ بنانے والی کمپنی نے۔ اب مارکیٹنگ ایک لمبا سبجیکٹ ہے، اس پہ آپ کہیں تو سارا دن ہم باتیں کر سکتے ہیں، بہت لمبی ہماری باتیں چل سکتی ہیں، اور کافی حد تک کوشش کریں گے کہ ہم اس بات کو لمبا چلائیں، آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیں، آپ کے کنسیپٹس کلیئر کریں۔ تو بھائی ایسا ہے کہ آپ سارا دن ٹی وی پہ اگر بیٹھے رہیں نا، تو ہر 5 سے 10 منٹ کے بعد کسی نہ کسی چیز کا اشتہار آ جاتا ہے،
ٹی وی کے اوپر، اور وہ بڑی بڑی کمپنیوں سے ہوتے ہیں. کوئی جوتے بنانے والی کمپنی ہے، آپ دیکھ لیں سروس کے آ رہے ہیں، باٹا کے آ رہے ہیں، انڈور کے آ رہے ہیں، بورجان کے آ رہے ہیں. اسی طرح کپڑے میں دیکھ لیں فیبرک کے بڑے بڑے برانڈز جو ہیں ان کے اشتہار چل رہے ہیں، جے ڈاٹ کے چل رہے ہیں، جے جے کے چل رہے ہیں، فلاں فیبرکس کے چل رہے ہیں. اگر پرفیوم ہے تو بڑے بڑے پرفیومز کے اشتہار چل رہے ہیں. اسی طرح اگر ڈٹرجنٹ کی بات کی جائے تو ایکسل کے، ایریل کے، بونس کے، پاور کے، ایکسپریس کے، ان کے اشتہار ٹی وی پہ چل رہے ہیں. اسی طرح اگر ٹوتھ پیسٹ کی بات کریں تو کولگیٹ کے چل رہے ہیں، اور فریش اپ کے چل رہے ہیں، فلاں فلاں کے چل رہے ہیں. کیچپ کے اشتہار چل رہے ہیں، بسکٹس کے چل رہے ہیں، میکرونیز کے چل رہے ہیں، موبائلز کے اشتہار چل رہے ہیں. تو ایک بات بتائیں مجھے، یا سمجھنے کی کوشش کریں، یا سمجھنے والی بات بتائیں، اتنے مشہور برانڈ ہیں. اب پیل کو دیکھ لیں، ہائر کو دیکھ لیں، ڈالنس کو دیکھ لیں، ٹھیک، سروس باٹا کو دیکھ لیں. ہر بندے کے دماغ میں آلریڈی گھسے ہوئے ہیں نا. ان کو کیا ضرورت ہے کہ یہ روز اشتہار چلا دیتے ہیں، ہر روز اشتہار چلا دیتے ہیں، صبح دوپہر شام اشتہار چلا دیتے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ یہ لوگوں کو بھولنے نہیں دیتے، یاد دہانی ہوتی رہتی ہے نا. بار بار جب چیزیں ریپیٹ ہوتی ہیں تو سمجھ میں آتی ہیں، انسان کے دماغ میں گھستی ہیں. اب دیکھیں، یہ جو اذان ہوتی ہے، صبح بھی ہوتی ہے، دوپہر بھی ہوتی ہے، عصر کے وقت بھی ہوتی ہے، شام میں بھی ہوتی ہے، عشاء میں بھی ہوتی ہے. ہر روز دن میں 5 مرتبہ اذان کیوں ہوتی ہے؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں نا؟ تو کیا ہمیں یہ یاد کروانے کی ضرورت ہے کہ آپ نماز پڑھ لو؟ بلٹ ان ہونا چاہیے نا، پتہ ہوتا ہے سب کو، لیکن اس کے باوجود اذان ہوتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بار بار یاد دہانی. یہ انسان کی فطرت ہے کہ تھوڑے ٹائم کے بعد چیزیں بھولنے لگ جاتا ہے، نئی چیزوں کی تلاش اور جستجو میں رہتا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنے پروڈکٹ کے بارے میں بار بار بات کرنی ہے، بار بار لوگوں کو یاد کروانا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یار ہمارے تو بجٹ ہی بڑے تھوڑے ہیں، کسی کے پاس ₹1,00,000 ہے، کسی کے پاس 2 لاکھ ہے، کسی کے پاس 5 لاکھ ہے، کسی کے پاس 10 لاکھ ہے. تو اس پہ ٹی وی پہ اشتہار تو نہیں چل سکتے، اخباروں میں اشتہار تو نہیں آ سکتے. ہم کیوں کیسے دے سکتے ہیں، ہم اپنی ایڈورٹائزمنٹ یا مارکیٹنگ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیں، جو ٹی وی پہ اشتہار ہوتا ہے وہ پورے ملک کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ بڑی کمپنیاں اشتہار ٹی وی پہ دیتی ہیں. آپ کسی بھی طرح مینج کر بھی لیں، پیسے اتنے اکٹھے کر بھی لیں کہ ٹی وی پہ ہمارے اشتہار چل جائیں 2 دن 4 دن 5 دن. آپ نے تو کام کرنا ہے 10 15 20 لاکھ روپے سے یا 50 لاکھ روپے سے، ایک چھوٹے سے علاقے میں کام کرنا ہے. تو آپ کی یہ جو مارکیٹنگ ہے ٹی وی کے اوپر، کمرشلز یا ایڈز جو چلیں گے، ان کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں، کیونکہ یہ تو کوئی سندھ میں بھی دیکھے، کاٹ دیں اس کو کال، کیونکہ اس کو تو کوئی سندھ میں دیکھے گا، کوئی پنجاب میں دیکھے گا، کوئی بلوچستان میں دیکھے گا، کوئی کشمیر میں دیکھے گا. تو آپ کی جو مارکیٹنگ کے اوپر لگایا ہوا پیسہ یا بجٹ ہے وہ تو ضائع ہو گیا. ٹھیک ہے؟ آپ نے پورے ملک کو نہیں دکھانا، پورے ملک کو نہیں بتانا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں یا یہ ہماری پروڈکٹ ہے، یہ ہم سے لے لو. آپ نے اپنے علاقے کے لوگوں کو بتانا، جس علاقے میں 10 کلومیٹر 15 کلومیٹر یا 20 کلومیٹر میں کام کرنا ہے نا، ان لوگوں کے دماغوں میں ڈالنا ہے کہ ہمارا کوئی پروڈکٹ ہے. بات سمجھ؟ تو پھر اپنے وسائل کے مطابق ہم نے ذرائع بھی وہ استعمال کرنے ہیں جو ہماری رینج کے اندر ہے. اس کو کہتے ہیں فوکس مارکیٹنگ یا ٹارگیٹڈ مارکیٹنگ، کہ ایک مخصوص علاقے میں مخصوص لوگوں کے لیے جو مارکیٹنگ کی جاتی ہے وہ ٹارگیٹڈ مارکیٹنگ. اب اس کے بہت سارے طریقے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے، بلکہ ہمارے سب گھروں میں کیبل چلتی ہے، اور کیبل کے اوپر کچھ چینلز بھی چلتے ہیں جس کو بچے دیکھتے ہیں، جیسے کارٹون چینل بھی، کچھ ڈرامہ سیریلز چلتے ہیں جن کو خواتین دیکھتی ہیں، کچھ پہ فلمیں چلتی ہیں جن کو ینگ لوگ دیکھتے ہیں. تو ایک اشتہار یا ایک ویڈیو کلپ جو 35 سے 40 سیکنڈ کا ہو، یہ بننے پہ 8 سے 10 ہزار روپے لگتے ہیں. تو آپ اپنی پروڈکٹ کا ایک اچھا سا اشتہار بنوا لیں اور کیبل والے سے بات کریں. کیبل والے پیکج رکھتے ہیں، مختلف پیکج، 2500 روپے سے لے کے 25,000 روپے تک کے پیکج ہیں مہینے کے.
کہ کب کب چلانا ہے, کتنی بار چلانا ہے اور کون سے چینلز پہ چلانا ہے. تو آپ کے پاس لاکھوں روپیہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, ہزاروں تو ہے نا. آپ اپنی پروڈکٹ کے اشتہار یا کمرشل ان مخصوص علاقوں میں جہاں مارکیٹنگ کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ چلوائیں, اور یہ چلوائے جا سکتے, کوئی لمبا چوڑا کام یا مشکل نہیں. اب ہر نوجوان جس کے ہاتھ میں موبائل ہے وہ فیس بک تو ضرور چلاتا ہے, بڑے بھی چلاتے ہیں, بوڑھے بھی چلاتے ہیں, خواتین بھی چلاتے ہیں. تو فیس بک کا فیچر ایک ایسا ہے جو آپ کو ٹارگیٹڈ مارکیٹنگ دے سکتا ہے. مثال کے طور پہ میں خانے وال میں رہتا ہوں, تو میں چاہتا ہوں کہ ضلع خانے وال میں میری مارکیٹنگ ہو, میری پروڈکٹ کی مارکیٹنگ ہو. تو آپشنز موجود ہیں کہ آپ کس علاقے میں یہ اپنی ویڈیو یا اپنا اشتہار دکھانا چاہتے ہیں, کتنی عمر کے لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں, 17 سال کے سے لے کے 25 تک, 18 سے لے کے 40 تک. خواتین کو دکھانا چاہتے ہیں یا مردوں کو دکھانا چاہتے ہیں, یہ بھی آپشن موجود ہے. کس دن دکھانا چاہتے ہیں, یہ آپشن بھی موجود ہے. کتنے بجے سے لے کے کتنے بجے تک دکھانا چاہتے ہیں, یہ آپشن بھی موجود ہے. بات سمجھ. اب بہت سہولت ہے, بہت آسانیاں ہیں. آپ روزانہ, آپ کا بجٹ کتنا ہے, 150 روپیہ, 200 روپیہ یا 250 روپیہ, اتنے میں فیس بک کمپین چل جاتی ہے ایک دن کی. تو روزانہ 250 روپے, 300 روپے یا 500 روپے کی کمپین آپ چلا سکتے ہیں فیس بک کے ذریعے. لیکن جب تک آپ لوگوں کے دماغ میں چیز نہیں ڈالیں گے نا, تب تک بکے گی نہیں. اب یہ جو بڑے بڑے آپ بل بورڈ دیکھتے ہیں, بڑی بڑی کمپنیوں کے بڑے بڑے بورڈ لگے ہوتے ہیں, یہ کیوں لگتے ہیں؟ کیونکہ یہ توجہ اپنی طرف کھینچتے ہیں. شوق کلر ہو اور مناسب جگہ جہاں پہ ہر گزرتے ہوئے بندے کی نظر پڑتی ہو, وہاں پہ آپ اپنا بل بورڈ لگا سکتے ہیں. اور یہ کوئی بہت مہنگا نہیں ہے. آپ کی جو پیناپلکس ہے جو اس کے اوپر لگنی ہے, وہ ہارڈلی بہت زیادہ چھلانگ لگا لیں تو 10 سے 15 ہزار روپے کی ہوگی, اس سے زیادہ مہنگی نہیں ہوگی. 25 روپے اسکوائر فٹ ہے, جتنے مربع فٹ کی وہ ہوگی آپ کی پیناپلکس, اس کو 25 سے ضرب دیں گے. اب وہ جو بورڈ لگتا ہے وہ بلدیہ میں چلے جائیں, وہاں پہ ایک پرچی بنتی ہے ایک مہینے کے لیے, 5,000 روپے سے لے کے 50,000 روپے تک اس کی فیس ہے مہینے کی. چھوٹے شہروں میں کم ہے, بڑے شہروں میں زیادہ ہے. چھوٹے بورڈز کی کم ہے, بڑے بورڈز کی زیادہ ہے. 10 سے 15,000 روپے مہینہ اس پہ لگے. اب آپ کی اس مین علاقے میں جہاں زیادہ آپ کا ٹارگٹ یا فوکس ہے, وہاں پہ اتنی بڑی پیناپلکس لگی ہوئی ہے, اس کی کھینچے تصویریں, بنائیں ویڈیوز اور ڈالتے جائیں, کچھ ہر آتے جاتے کو نظر آ رہا ہے. غیر محسوس انداز میں لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے کہ آپ کی کوئی نئی پروڈکٹ جو ہے نا وہ مارکیٹ میں آ گئی. یہ ٹولز ہیں 3 جو یہ ٹولز میں نے بتائے, یہ بڑے پاورفل ٹول. پھر مختلف پروڈکٹس کی نوعیت مختلف ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ کے گاؤں میں اگر رہتے ہیں یا دیہات میں رہتے ہیں, شہر میں رہتے ہیں, تو ٹیکسی ڈرائیورز جو ہوتے ہیں ان سے بات کریں کہ بھائی ہم آپ کے پچھلے شیشے کے اوپر اپنا اشتہار لگانا چاہتے ہیں, اشتہار لگانے کے عوض ہم آپ کو 1,000 روپیہ مہینہ دیا. 10 گاڑیوں پہ آپ کے 10 ٹیکسیوں پہ اگر آپ کی بیک سکرین پہ آپ کے وہ اشتہار لگ جاتا ہے, وہ شیٹ بنتی 4500 روپے کی ایک گاڑی. تو 1,000 روپے مہینے میں وہ دیکھ لیں پورے علاقوں میں گھوم ہی رہی ہے. آپ شہروں میں جاتے ہیں, آپ نے رکشوں کے پیچھے دیکھا ہوگا کہ پیناپلکس لگے ہوتے ہیں, وہ 500 روپے مہینے میں لگواتے ہیں. رکشے والے کو 500 روپے دیتے ہیں کہ یہ ہماری پیناپلکس آپ رکشے کے پیچھے لگا لو. اب جہاں ٹریفک سگنل پہ رکے ہوئے, پیچھے گاڑی میں بیٹھا ہوا بندہ آگے رکشے میں دیکھ رہا ہے, او اچھا ہے فلاں چیز ہے. کہیں بھی رکشہ جا رہا ہے, سواری بیٹھ رہی ہے, سواری کو تو نہیں پتہ لگتا, لیکن اس کے پیچھے جو لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں, رکے ہوئے ہوتے ہیں, یا رکشہ کہیں پہ رکا تو وہاں پہ نظر آ رہا ہوتا ہے اس کو. وہ پورے علاقے میں یا پورے شہر میں آپ کی چلتی پھرتی مارکیٹنگ کرتا ہے. اگر کسی کے پاس بجٹ زیادہ ہے, پیسے زیادہ ہیں, تو کیا کر سکتا ہے کہ وہ جو ہائیسٹ چل رہی ہوتی ہے, مسافروں والی ہائیسٹ, اس کو پینٹ کروا دے. ایک ہائیسٹ پینٹ ہونے پہ 40 سے 45 ہزار روپے لگتا ہے. لیکن اس سے بات کریں کہ 40-45 ہزار آپ کا بچ جائے گا بھائی جان, لیکن اس کے پیچھے میں اپنا اشتہار لگاؤں. اب وہ ہائیسٹ جہاں جہاں جا رہی ہے وہاں لوگوں نے بسوں کے اوپر اشتہار لگائے. بس کے ایک ایک شیشے کا الگ الگ ریٹ. جب تک آپ لوگوں کو دکھائیں گے نہیں نا, لوگوں کو بتائیں گے نہیں,
کہ ہماری کوئی پروڈکٹ ہے مارکیٹ کے اندر موجود ہے، تب تک لوگ جا کے مانگیں گے بھی نہیں۔ مارکیٹنگ کے اور بھی بہت سارے ذرائع ہیں، بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ایک گھڑی ہے، 250 روپے میں گھڑی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی جو ڈائل ہے، جو اس کی سکرین ہے، اس کے اندر آپ اپنی پروڈکٹ کا مونوگرام لگا سکتے ہیں اور اسکیم دے سکتے ہیں، دکانداروں کو، کلائنٹس کے لیے دے سکتے ہیں، پورا اندازی کے ذریعے دے سکتے ہیں یا فری بھی بانٹ سکتے ہیں۔ اب جس نے گھڑی باندھی ہوئی ہے، اس نے جب بھی ٹائم دیکھنا ہے، اس کو آپ کا لوگو نظر آئے۔ مانتا ہوں کہ یہ رواج کم ہو گیا، لیکن ابھی بھی بہت سارے لوگ گھڑی پہنتے۔ گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وال کلاک لگے ہوتے ہیں اور اس کے اندر کسی نہ کسی کمپنی کا لوگو بنا۔ اب جب تک وہ وال کلاک ٹوٹے گا نہیں، تب تک وہ اترے گا نہیں، اور جب تک وہ اترے گا نہیں، آپ کی پروڈکٹ ہر گھر میں لگی ہے۔ آپ نے کیلنڈرز دیکھے نا، گھروں میں لگے ہوتے ہیں، دیہاتوں میں تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، شہروں میں اب ختم ہو گئے ہیں۔ لیکن آپ ایک چیز نوٹ کیجئے کہ بہت ساری کمپنیاں مذہبی رنگ بھی دیتی ہیں، ایموشنلی اٹیچ بھی کرتی ہیں اپنی پروڈکٹ کو لوگوں کی ایموشنز کے ساتھ۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ بہت خوبصورت کیلنڈر بنواتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی نہ کوئی آیت لکھتے ہیں۔ کوئی بھی مسلمان آیت والے کیلنڈر کو اتار کے کہیں رکھے گا، وہ لگا رہے گا۔ میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے جن کے کیلنڈرز کی میعاد ختم ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں، لیکن ابھی بھی دیوار پہ لگے ہوئے۔ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ یار یہ کیلنڈر ہم اتاریں گے تو قرآنی آیت لکھی ہے، بے حرمتی ہو سکتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بہت خوبصورت جگہیں، بہت خوبصورت بلڈنگز، لینڈسکیپس یا پانی کے مناظر اپنے کیلنڈر کے اوپر چھاپ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو ایک پہلو دکھایا ہے کہ لوگ مارکیٹنگ کیسے کرتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ آیات ہی لکھوائیں، آپ کچھ بھی کر سکیں، لیکن کیلنڈر دیہاتوں میں جو کہ 70% مارکیٹ ہے اب بھی لگتی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جو یہ سپرے بنانے والی کمپنیاں، کھادے بنانے والی کمپنیاں اب بھی ذمہ داروں کو کیلنڈرز بانٹتی ہیں، اور ذمہ دار باقاعدہ سیل افسر کو اور ڈیلر کو کہتے ہیں کہ میرے 5 کیلنڈر رکھنا، میرے 10 کیلنڈر رکھنا۔ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے لٹکانے ہی ہوتے ہیں، لگانے ہی ہوتے ہیں۔ وہ جب تک لگے ہوئے ہیں وہ پروڈکٹ کی مشہوری ہو رہی ہے، اور مشہوری کا نام ہی مارکیٹنگ ہے۔ غیر محسوس انداز میں، وعلیکم السلام، آج پلیز یہ کیمرہ اٹھا لیں ہم، غیر محسوس انداز میں اپنی پروڈکٹ لوگوں کے دماغوں تک پہنچا دینے کا نام ہے۔ آپ نے ٹی وی پہ رمضان المبارک کا مہینہ جیسے ہی آنا شروع ہوگا نا، اس سے 15 دن پہلے دیکھنا اکا دکا، پھر تیز پھر تیز پھر تیز، فل تیزی آ جائے گی اشتہاروں میں۔ کس کے اشتہاروں میں؟ مامتا کوکنگ آئل، ڈالڈا کوکنگ آئل، شان مسالے، نیشنل مسالے، جامع شیریں، روح افزا۔ یہ سارا سال آپ کو نظر نہیں آتے، اگر آتے ہیں تو اکا دکا نظر آتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان المبارک میں 15-20 دن رہ جاتے ہیں، اس کے اشتہار ٹی وی پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ ایکچولی وہ اپنی پروڈکٹ کو ہمارے جو مذہبی رجحانات ہیں، میلان ہے ہمارا، جو مذہب کی طرف جھکاؤ ہے، اس چیز کے ساتھ ملا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب روح افزا یا جامع شیریں، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، بچے تھے، سنتے آ رہے ہیں، دیکھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں، دیکھتے آ رہے ہیں، اور شاید ہم فوت ہو جائیں گے تب بھی یہ چل رہے ہوں گے ہمارے بعد۔ کیا ان کو ضرورت ہے مارکیٹنگ کرنے کی؟ یس، ان کو بھی ضرورت ہے مارکیٹنگ کی۔ آپ نے وہ ایک کہاوت سنی ہوگی نا، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے۔ جب تک دکھے گا نہیں تب تک بکے گا۔ پورے سال کی سب سے بڑی سیل رمضان المبارک میں ہوتی ہے، یہ جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی۔ پھر اشتہار بنانے کا طریقہ، یہ بہت اہم ہے۔ ہم تو اشتہار پہ پیسہ ہی نہیں لگاتے نا، اشتہار بازی پہ۔ سر یہ بہت بڑی ٹیکنیک ہے۔ کبھی کسی کمپنی کے اشتہار میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری پروڈکٹ خرید لو، وہ کہہ رہے ہیں؟ کبھی آپ نے سنا جامع شیریں والوں نے کہا جامع شیریں خرید لو، روح افزا خرید لو، لکس خرید لو، ایکسل خرید لو، بونس خرید لو، نیشنل خرید لو، شان خرید لو، سروس خرید لو، باٹا خرید لو، ہائر یا پیل خرید لو، والز خرید لو؟ کبھی کسی نے کہا اشتہار میں؟
اشتہار میں نظر آنے والے کسی کردار نے بھی کہا نہیں، وہ اپنی پروڈکٹ کی صرف اچھائی بیان کرتے، ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا، ہم وہ جا کے چیز خرید لیتے، وہ ہمارے جذبات کے ساتھ ایسے جوڑتے ہیں چیزوں کو کہ ہمیں لگنے لگتا ہے کہ یہی تو ہے وہ اپنا پن. بات سمجھ میں تے ہونڈا ہی لیسا. یہ جو الفاظ کا چناؤ ہے نا یہ بہت ہے. سروس فار ایوری ون، یہ جو الفاظ ہیں نا یہ ہٹ کرتے ہیں یہاں پہ دماغ میں، چپ جاتے ہیں، اور بار 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 میں مثال کے طور پہ کہنا شروع کر دوں کہ یہ غلام مصطفیٰ میرے سامنے بیٹھا ہے، یار یہ بڑا گندا بندہ ہے، یہ بہت گندا بندہ ہے. میں ہر روز یہ کہوں اور ہر روز تقریباً 10 بندوں کو کہوں تو 4 سے 6 مہینے کے بعد کیا ہوگا، بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے غلام مصطفیٰ بہت گندا بندہ ہے. لیکن یہی بات میں الٹ کر دوں، ہر 10 سے 15 بندوں کو ہر روز یہ کہنا شروع کر دوں یار غلام مصطفیٰ بڑا چنگا بندہ ہے، تو 4 سے 6 مہینے کے بعد کیا ہوگا، بہت سارے لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ یار غلام مصطفیٰ بہت اچھا بندہ. یہ پرسیپشن بنتی ہے، یہ ہوا بنتی ہے اور یہ بنانی پڑتی ہے. جب تک آپ خود اپنی پروڈکٹ کے گیت نہیں گائیں گے تو دکاندار کو کیا پڑا ہے کہ وہ آپ کی پروڈکٹ کے گیت گائے، وہ لوگوں کو بتائے کہ آپ کا پروڈکٹ بہت اچھا ہے. ہاں اگر گاہک نے جا کے مانگ لیا اس سے آپ کا پروڈکٹ، چند لوگوں نے بھی، تو دکاندار کا دل بڑا ہو جاتا ہے، اور جب دکاندار کا دل بڑا ہوتا ہے تو آپ کی سیل بڑی ہو جاتی ہے. کیوں؟ پھر وہ ریکمینڈ کرنے لگ جاتا ہے. یہ انسانی فطرت ہے. آپ کسی کے ساتھ اچھائی کر دیں تو وہ بہت سارے لوگوں کو بتاتا ہے یہ بہت اچھا ہے، اور اگر آپ کسی کے ساتھ برائی کر دیں تو وہ بہت زیادہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ ہاں بہت برے ہیں. تو جب چند دکاندار آپ کی پروڈکٹ رکھ لیتے ہیں اور ان کے پاس چند گاہک جا کے مانگ بھی لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس کا دل بڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ ریکمینڈیشنز شروع کر دیتے ہیں. آپ یوٹیوب پہ کبھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی چیز، مثال کے طور پہ آپ جو ہے وہ گانے سن رہے ہیں اور کسی ایک بندے کے، عالم لوہار کے سن رہے ہیں یا ٹونی ککڑ کے سن رہے ہیں، تو اس کے نیچے اسی طرح کے اور گانے بھی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے، وہ ریکمینڈیشنز ہوتی ہیں. آپ شاہد حسین جویا کی ویڈیو اگر دیکھ رہے ہیں تو نیچے آزاد چائے والا بھی آ رہا ہے، ریحان اللہ والا بھی آ رہا ہے، غلام مصطفیٰ بھی آ رہا ہے، منظر وکاس بھی آ رہا ہے، تیمور پردیسی بھی آ رہا ہے، رکھا کوکر بھی آ رہا ہے. یہ کیوں آ رہے ہیں؟ یہ ریکمینڈیشنز ہیں، یوٹیوب ریکمینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جب دکاندار کے پاس فیڈ بیک اچھا جا رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ لگ جائے کہ کس کمپنی کی پروڈکٹ زیادہ بک رہی ہیں، تو وہ ریکمینڈ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اس کمپنی کی پروڈکٹس اچھی ہیں، ان کو ہم نے خریدنا ہے. تو بھائی جان جب تک مارکیٹنگ نہیں کریں گے بھول جائیں کہ آپ کا کاروبار چلے گا، بہت جلدی فلاپ ہو جائے گا اگر مارکیٹنگ نہیں کریں گے. تھوڑا رکھیں لیکن بجٹ ضرور رکھیں. آپ کو 100 روپیہ بچت آتی ہے تو اس میں سے 10 روپیہ مارکیٹنگ کے لیے رکھتے جائیں، مسلسل مارکیٹنگ. بہت زیادہ لوگ غلطی کرتے ہیں کہ جب کاروبار شروع کرتے ہیں تب تو مارکیٹنگ پہ بڑا زور دیتے ہیں، پینا فلیکسز بھی لگاتے ہیں، بلب بھی روشن کرتے ہیں دکانوں میں، سٹیکر بھی لگاتے ہیں، اشتہار بھی لگاتے ہیں، ڈھول بھی بجوا دیتے ہیں، کیبل پہ اشتہار بھی چل جاتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے، یہ جذبہ آہستہ آہستہ ماند پڑنے لگتا ہے. ان کو لگتا ہے کہ ہم نے ایک مرتبہ خرچہ کر دیا مارکیٹنگ پہ تو بس اب یہ کام. تو ایک مرتبہ کافی نہیں ہے، جب تک کاروبار چلے گا تب تک مارکیٹنگ ہوگی. ہماری دکانیں کیوں بند ہو جاتی ہیں؟ دکاندار دکان بنا لیتا ہے، 1 یا 2 گلی محلوں سے زیادہ کا کسٹمر ہی نہیں آتا اس کے پاس. کسٹمر کو کیا پتا کہ وہاں پہ دکان کھلی ہے، اور ہر بندہ گھر کی نزدیک ترین جگہ سے جا کے چیز خریدتا ہے نا. وہ کیوں جائے دوسرے یا تیسرے محلے میں جس کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے. تو وقت بدل گیا ہے، کام کرنے کے انداز بدل گئے ہیں، کاروبار کے تقاضے بدل گئے ہیں.
اب اگر ہم نے اس بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو نہ بدلانا تو ہم ترقی نہیں کر سکتے. آپ میں سے ہر بندہ کوئی نہ کوئی بزنس کرتا ہے, کچھ نہ کچھ تو کر رہا ہے نا. ظاہر ہے یہ جو ہم کپڑے پہن رہے ہیں, جوتے پہن رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, موبائل میں چارج کروا رہے ہیں, کہیں سے تو پیسہ آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے آپ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں, خواہ نوکری کر رہے ہیں, خواہ کاروبار کر رہے ہیں. کیا آپ میں سے کوئی ایک بھی مائی گوگل پہ رجسٹرڈ ہے؟ گوگل مائی بزنس پہ کوئی بھی نہیں. تو لوگوں کو کیسے پتہ لگے گا کہ اس علاقے میں آپ کا کاروبار ہے؟ ہم جب بھی کوئی چیز تلاش کرتے ہیں, مثال کے طور پہ میں نے دیکھنا ہے کہ یہاں سے پیٹرول پمپ کتنی دور ہے, میں جیسے ہی لکھتا ہوں پیٹرول پمپ تو گوگل مجھے اس علاقے میں جتنے بھی 8-10 کلومیٹر کے اندر پیٹرول پمپ ہے سب دکھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن کبھی اس نے مجھے رحیم یار خان کے نہیں دکھائے, کبھی اس نے مجھے لاہور کے نہیں دکھائے, کبھی اس نے مجھے کراچی کے پیٹرول پمپ نہیں دکھائے. وجہ مجھے جس چیز کی ضرورت ہے مجھے نزدیک ترین جگہوں پہ ہی دکھائے گا نا وہ. جب آپ اپنے بزنس کو گوگل مائی بزنس پہ رجسٹر کر لیتے ہیں تو جب بھی کوئی شخص, وعلیکم السلام, جب بھی کوئی شخص آپ سے آپ کے ریلیٹڈ بزنس کو سرچ کرے گا تو آپ کو ہی وہ دکھائے گا اس علاقے میں جہاں آپ موجود ہیں. لیکن اگر آپ موجود ہی نہیں ہوں گے تو وہ لوگوں کو کیسے بتائے گا کہ یہاں بھی کوئی کاروبار ہوتا ہے. حاجی بابا کرسیاں اور لے آؤ یا دو ہو جاؤ گے. ایڈجسٹ ہو جائیں گے. تو سب سے پہلے جو کام کرنا ہے آپ لوگوں نے وہ کیا کرنا ہے, جو بھی اس وقت میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں دوست بھائی یا آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے کاروبار کو مائی بزنس پہ رجسٹر کر دیں. ٹھیک ہے, آپ ایک مرتبہ رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, مہینے 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے میں آپ کا بزنس گوگل کی وجہ سے ہی چلنے لگ جائے گا. یہ بھی ایک مارکیٹنگ کا انداز ہے. ٹولز ہیں نا چھوٹے چھوٹے, ان کو ہم نے اپلائی کرتے رہنا. بھائی جان جب تک بچہ روتا نہیں نا ماں بھی دودھ نہیں دیتی, نہیں دیتی, حقیقت ہے. آپ بال بچہ دار ہیں, اب دیکھ لیں اگر بچہ کھیل رہا ہے, بیٹھا ہوا ہے, یا چپ ہے, یا لیٹا ہوا ہے, سویا ہوا, ماں نے کبھی اٹھ کے دودھ پلایا؟ آجا میرا بیٹا میں تجھے دودھ. ہمیشہ تب پلاتی ہے ماں دودھ جب بچہ روتا ہے. تو بھائی جان بچہ اصل میں کیا